سامنے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی، آیت کا ترجمہ، اللہ کہتا ہے جو تمہیں رسول دے ان کو لینا ہے، اور جس سے رسول منع کرے اس سے رک جانا ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ کہ ایمان والو اللہ اور رسول کی پیروی کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ سمجھ میں آیا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و پیروی ضروری ہے۔ اللہ نے اس آیت میں کسی بھی بڑے امام کا نام نہیں لیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا وما آتاکم شیخ البانی، وما آتاکم شیخ ابن باز، وما آتاکم شیخ امام ابو حنیفہ، وما آتاکم شیخ احمد بن حنبل، نہیں بولا ہے۔ اللہ نے کہا وما آتاکم الرسول، جو رسول دے اس کو صرف لینا ہے، اور جس سے رسول منع کرے اس سے ہمیں آپ کو رک جانا ہے۔ اب رہی بات کہ رسول کی بات کیسے آئے، قرآن چونکہ حضرت عثمان کے دور ہی میں 30 پارے قرآن جمع کر کے کتابی شکل دے دی گئی، اس لیے اس کے ایک ایک نقطے میں دنیا میں کسی مسلک والے کو اختلاف نہیں ہے، صرف تھوڑا شیعہ حضرات کو ہے، وہ بہت کم ہے، باقی سب متفق ہے۔ جو اہل سنت والجماعت مانے جاتے ہیں، دیوبندی ہو، بریلی ہو، فلانا ہو، چلانا، جماعت اسلامی، اہل حدیث، کسی کو اختلاف نہیں۔ حدیث رسول کے معاملے میں جو عربی داں لوگ تھے کچھ گڑ کر کے حدیث بنا لیا عربی زبان میں اپنے مصلحت کے خاطر، جو اسلام کا دشمن ہے اس نے حدیث کو خلط ملط کر دیا، تو بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے امام پیدا ہوئے حدیث کے چھان بین کی۔ میں اس لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر عوام کو گمراہ کرتے ہیں ہمارے غیر مسلک کے بڑے بڑے مولانا، کہتے ہیں حدیث مانے اللہ کی رسول کی تقریر، بات، بھاشن، اور یہ اہل حدیث کہتے ہیں حدیث ضعیف، میرے نبی کی بات کمزور ہے، ضعیف ہے۔ میرے دوستو صحیح بات ہے، یہ یقیناً ہے کہ میرے نبی کی بات کمزور نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے بولنے میں تھوڑا بھول کر دیا۔ حدیث ضعیف نہیں بلکہ اس حدیث کی سند ضعیف، اس حدیث کی سند ضعیف۔ ایک آدمی کہے کہ میں یہ حدیث سنا ہوں میرے دادا سے، اور میرے دادا کہے میں سنا ہوں ابو بکر سے، ابو بکر کہے سنا ہوں میری نبی سے، تو ابو بکر اور نبی تو غلط نہیں ہو سکتے، لیکن ہم جو اپنے دادا سے بیان کر رہے ہیں، امام بخاری جیسے آدمی چھان بین کریں گے تو چھان بین کر کے دیکھ رہے ہیں کہ جس روز توحید عالم سلفی کی پیدائش ہے اس کے 2 سال پہلے ان کا دادا کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب کیسے توحید عالم سلفی بول رہے ہیں کہ میرے دادا حاجی شعیب صاحب نے یہ حدیث سنا ہے؟ استغفر۔ تو حدیث کی سند اس طرح سے ضعیف مانی جاتی ہے، اس لیے حدیث کو لے کر کے علماء کے اندر شیعہ، سنی اور جماعت اسلامی، دیوبندی، بریلی، سب ڈھیروں مسلک پیدا ہوا، اور فروعی مسئلے میں چلتے پھرتے ہم لوگوں نے اختلاف کیا۔ سمجھ رہے؟ اہل حدیث بولے گا ہاتھ سینے پہ باندھو، امام اعظم کہے گا، امام اعظم ابو حنیفہ اگرچہ کوئی کتاب لکھ کے نہیں گئے، ان کے مریدین کا کہنا ہاتھ نیچے رکھو۔ اہل حدیث بولیں گے آمین تھوڑا زور سے کہو، حنفی بریلی کہیں گے آمین تھوڑا دھیرے سے کہو، ہم کہیں گے پیر سٹا کے پڑھو محبت بڑھے گی، کندھے سے کندھے ملا لو، پیر سے پیر ملا لو، وہ کہیں گے پیر ہٹا کے رکھو۔ سمجھ رہے؟ ہم کہیں گے مصافحہ کرنے میں ایک ہاتھ سے مصافحہ کرو، دائیں ہاتھ سے، چونکہ علی کی روایت موجود ہے کہ علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ کو کبھی ٹچنگ نہیں کیا، اس لیے کہ دائیں ہاتھ دایاں کام حضور پسند کرتے تھے۔ اور دوسری بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی نے کہا تھا یحب الطعامون فی کل شیء، نبی ہر چیز میں دایاں پسند کرتے تھے۔ علی کہتے نبی کو جوتا پہنتے ہوئے دیکھا پہلے دایاں پیر میں، مسجد پہ داخل ہوتے ہوئے دیکھا پہلے دایاں پیر، نبی کو کرتا پہنتے ہوئے دیکھا تو پہلے دایاں آستین گھساتے، نبی کو ناخن کاٹتے ہوئے دیکھا تو پہلے دایاں ہاتھ دائیں پیر کا، نبی کو بال کا کنگھی کرتے ہوئے دیکھا تو پہلے دائیں جانب، نبی کو داڑھی میں کنگھی کرتے ہوئے دیکھا تو پہلے دائیں جانب، ہر چیز میں دایاں پسند کرتے تھے۔ علی کہتے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے یہ بائیں ہاتھ کو کبھی میں نے اس لیے ٹچ نہیں کیا کہ نبی نے کہہ دیا تھا کہ بائیں ہاتھ استنجا کے لیے ہے، ناک کا نیٹا پھینکنے کے لیے ہے، یہ بائیں ہاتھ ہر گندی چیز کو شک کی بنیاد پہ چھو کے دیکھنے کے لیے ہے۔ یحب الطعامون فی کل شیء، میرے نبی دایاں پسند کرتے تھے، اس لیے ہم دائیں ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے۔
یہاں اس کے جواب میں بتایا جائے گا کہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کرو محبت بڑھ جائے گی۔ سیدھے سادھے کچھ اہل حدیث لوگ بھی ہیں، وہ کہیں رہ کے آیا ہے، سوچا کہ یہ اسٹینڈرڈ ہی ہے، وہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کرے گا۔ استغفر اللہ، یہ اختلاف کس نے پیدا کیا؟ رسول کی دی ہوئی بات۔ اس لیے شیر پاکستان علامہ حسین الہی ظہیر کہا کرتے تھے، مولویوں کو چیلنج کیا تھا کہ آج سے مولویوں بیعت کرو، مصافحہ کرو کہ آج سے کرایہ تک نہیں لیں گے، فری میں پوری پاکستان میں تقریر کریں گے۔ میں بیعت کرتا ہوں کہ حسین الہی ظہیر پوری زندگی میں فری میں تقریر کرے گا۔ یہ کون شریعت ہے، یہ کون حدیث ہے کہ بیتل لیلا جواز کرتے کرتے آپ ایک گھنٹے آدھے گھنٹے کی تقریر میں 20,000 25,000 50,000 1 لاکھ لینے کا سسٹم قائم کیا؟ علامہ البانی کی روایت لوگ پیش کرتے ہیں، علامہ ناصر البانی رحمت اللہ علیہ ملک شام سے سعودیہ تقریر کرنے کے لیے آئے، 1 لاکھ روپیہ ان کو لفافے میں پیک کر کے دیا، نہیں لیا۔ کہہ رہے کہ البانی غریب گھرانے کا ہے، لیکن البانی نے کبھی کتاب لکھ کر یا تقریر کر کے پیسہ نہیں لیا۔ ذرا غور کیجیے کیسے علماء تھے۔ آج تو میں کہتے ایگزام لیجئے، عہد کریں بہار و جھارکھنڈ و بنگال کہ ہم تقریر کرنے میں وہی مولوی کو بلائیں گے جو زیادہ خرچ نہ مانگے، لیکن ہم تو الٹا معاملہ ہے، جو مکرو فریب کریں، کچھ جانے نہ جانے ان کو 50,000 دے کے رہیں گے، 20,000 دے کے رہیں گے، اور جو سیدھے سادھے بڑے علماء ہیں ان کو کچھ ہی نہیں دیں گے یا تھوڑا سا دے کے واپس کرتے۔ یہ سراسر ظلم ہے، ناانصافی ہے میرے بھائی، غلط طریقہ ہے۔ دربھنگہ جلسے میں ایک شیخ الحدیث صاحب تھے، صدر جلسہ شیخ عزیز الرب فیضی، تو سب سے بیسی نذرانہ ان کو دیا۔ اس جلسے میں مولانا جرجیس حفظہ اللہ بھی موجود تھے، سمجھ رہے، تو سب سے بیسی نذرانہ ان کو دیا۔ ہم نے کہا یہ کیا بات ہے بھائی، جرجیس صاحب سے بھی 2,000 روپیہ آپ نے حفظ الرب فیضی صاحب کو دیا؟ کہا تھے پورے ضلع میں سب سے بڑی حدیث کی جانکاری ہی مولانا، تقریر کرنا نہیں جانتے ہیں، اس لیے علم کا قدر کرتے ہوئے ان کو سب سے زیادہ پیسہ دیتے۔ ذرا غور کیجیے کہ ہمارے طرف سے کس طرح ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث میں بزرگ علماء ہی نظر نہیں آتے۔ کس نے کہا؟ آپ نے بزرگ دیکھا کہاں ہے؟ علامہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دلی جامع مسجد میں 2 گھنٹے کی تقریر کیے، تقریر ختم کرنے کے بعد اندر جب آئے تحیۃ المسجد پڑھنے کے لیے تو دیکھا ایک آدمی رو رہے۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ علامہ آپ کی تقریر سننے کے لیے میں 1 نہیں 2 نہیں 250 کلومیٹر طے کر کے آیا تھا، لیکن پہنچتے پہنچتے آپ کی تقریر ختم ہو گئی، سننے کو مجھ کو نہیں ملا، سمجھنے کو نہیں ملا، اس لیے میں رو رہا۔ کہا تمہیں رونے کی کوئی بات نہیں، میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، دلی جامع مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ، میں تم کو 2 گھنٹہ سیم تقریر جو جلسے میں سنایا تھا سنا، جلسے میں جو سنایا تھا۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا آدمی؟ ایک آدمی کو جلسے کی طرح 2 گھنٹہ تقریر سنایا، ایسا نہیں کہ بات کرنے کی طرح، ویسے جیسے بولے تھے مائک۔ کس غرض؟ اللہ اکبر، دعوت و تبلیغ کی غرض، اسلام کے فروغ کی غرض۔ علامہ اسماعیل شہید بنارس کی گلی گلی میں تبلیغ کے لیے گھومتے تھے، جب تبلیغ بند کر دیا گیا تو علامہ شیخ الاسلام مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ فقیر کا بھیش اختیار کر کے بنارس میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بنارس کی دھرتی میر شہر مدن پورہ سے لے کر بجٹیا تک ایک کافی تعداد میں لوگ اہل حدیث موجود ہے، اور اسی دعوت و تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ بنارس کا قیام عمل میں آیا۔ میرے بھول گئے آپ اہل حدیث کے بڑے عالم اور کون تھے؟ وہی اسماعیل شہید بیٹھے ہیں۔ کچھ بیمان لوگ حضرت بل کا کپڑا لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت بل سمجھ رہے؟ حضرت مانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بال مانے چول، حضرت بل۔ تو وہ لوگ چادر پکڑے ہوئے ہیں 11 آدمی، اور اس میں کچھ چول رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال۔ ذرا غور کیجیے میرے بھائی، نبی پیدا ہوئے مکے میں، آپ کا انتقال ہوا مدینے میں، اما عائشہ کے روم میں آپ کو دفن کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال نبی کی لگتے جگر فاطمہ کو نہیں مل سکا، حضرت حسین کو مل نہیں چکا، حضرت حسن نہیں پائے، حضرت امام زین العابدین نہیں پائے، حضرت امام باقر نہیں پائے، امام صادق نہیں پائے، اور وہ بال پالی گھوم رہے۔ سب لوگ کھڑے ہو کے
500 1000 का नोट डाल रहे थे और चूम रहे थे। इस तरह से इस्माइल शहीद के सामने ले गया। मौलाना इस्माइल शहीद कुछ लोगों को पढ़ा रहे थे, उठ के सलाम नहीं किया। इन तमाम बेईमान ने जाके बादशाह अकबर सासानी जो लाल किला के ताज पे बैठे थे शिकायत कर दिया कि एक वहाबी का मौलवी है, शाही खानदान का है, इस्माइल नाम का आदमी नबी के बाल देख के भी खड़ा नहीं हो। जल्दी बादशाह का ऑर्डर कि इस्माइल शहीद को बुला के लाओ। मौलाना इस्माइल को बुलाने चले गए। इन्होंने लिख के भेजा कि अकबर सासानी जो आपके दरबार में जाता है आपको सजदा करता है, लेकिन याद रखे मैं आपको सजदा नहीं करूंगा, ना आपको झुक के सलाम करूंगा रुकू करते हुए, मैं सीधे अस्सलाम वालेकुम कहकर अगर आप पसंद करें तो आपसे मुसाफा करके मैं बैठ जाऊंगा। अगर ये मंजूर है तो तेरे दरबार में आऊंगा, अगर ये शर्त मंजूर नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। बादशाह ने शर्त मंजूर कर लिया। इस्माइल शहीद आए और बादशाह के सामने बैठे लाल किला के अंदर, कहने लगे नबी के बाल देखकर आप खड़े क्यों नहीं हुए। अल्लामा इस्माइल शहीद की आंखों में आंसू आ गया और कहा कसम खुदा की बादशाह नामदार, आप अगर कहे तो आपके सामने में माचिस की तिल्ली से इस बाल को जला रहा हूं। अगर मेरे सरकार इमाम कायनात मेरे रसूल मुहतशम नबी मुहतरम का बाल होगा तो नहीं जलेगा। अगर किसी बेईमान के बाल को नबी का बाल शुमार कराया जा रहा है ये जल जाएगा, इसलिए मैं इस बाल को देख के खड़ा हूं। अकबर सासानी को बात समझ में आ गई। कहा कि अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे यहाँ कुछ देर आके दर्श दें। हमारे मौलवियों ने गुमराह कर दिया, हमको खुश करने के लिए रात में बड़े बड़े तस्बीह के दाने सूफी लोग बना के रखा था और रात भर एक फेंकता था, कहता सुभान अल्लाह। तो अकबर सासानी की नींद डिस्टर्ब होता, कहता कौन आज रात भर तस्बीह पढ़ा है, कहते फला मौलाना। तो कहा उनका वेतन और थोड़ा बढ़ा दो, इतने नेक आदमी है रात भर तस्बीह पढ़ते थे। मुगल खानदान के बादशाह को इस तरह गुमराह किया जाता था, समझ रहे। अकबर ये जो और एक अकबर, ये तो अकबर सासानी थी, और ये अकबर बीरबल जो मशहूर है, अकबर की माँ इंतकाल कर गई, समझ रहे। तो एक छोटे मौलवी अकबर के दरबार में पहले से रहते थे, मान लीजिए 5000 रुपया महीना। दूसरा मौलवी को अकबर ने 10,000 रुपया महीना रखा। छोटे मौलवी को बड़ा गुस्सा था कि मैं देखने में ज्यादा खूबसूरत हूँ, मेरा बॉडी भी ठीक है और मैं पुराना हूँ, हमको 5000 रुपया माहाना वेतन अकबर दे रहे हैं और इस मौलाना को 10,000। गुस्सा था ही, इतने में अकबर की माँ इंतकाल कर गई। अकबर बादशाह की माँ जब इंतकाल कर गई तो अकबर को छोटे मौलवी ने पट्टी पढ़ा दिया कि आपकी माँ को जब कब्र में रख के आइएगा तो मुनकर नकीर दो फरिश्ता आएंगे और अरबी में सवाल पूछेगा मन रब्बु का, मन दीनों का, मन नबियों का। तो ये अरबी में तो आपकी माँ जवाब नहीं दे पाएगी ना। कहा नहीं। तो कहा क्या करूं? कहते एक काम कीजिए, बड़े मौलाना को भी आपकी माँ के साथ जिंदा दफन कर दीजिए, वो खूब अरबी जानते हैं, फटाफट आपके माँ के सवालों का जवाब दे देंगे। अकबर जाहिल बादशाह कहा कि अच्छी बात है। जी भी बड़े मौलाना आसपास में कहीं गए हुए थे और बाद में पहुंची इंतकाल की खबर मिलकर, तो वो भी रोने लगे। कहा कि आपकी माँ इंतकाल कर गई। कहा रोइए ठीक है, लेकिन एक बात है, मेरी माँ के साथ आपको भी जाना हो। कहा क्या मतलब? कहा कि मेरी माँ को अरबी में क्वेश्चन पूछेंगे मुनकर नकीर, अब मेरी माँ तो अरबी जानती नहीं, पढ़ी लिखी है नहीं, इसलिए सोच रहा हूँ कि आपको भेज दूँ। मौलाना की हालत खराब कि जिंदा मुझको दफन किया जाएगा। कहा ये बड़े मौलवी छोटे मौलवी की साजिश है। तब अकबर को तन्हाई में बुला के कहा कि देखिए अकबर बादशाह, आपकी माँ तो पर्दे में रहने वाली खातून है, खास कोई गुनाह नहीं किया है, उनको 3 ही सवाल होगा, उन 3 सवाल के लिए तो छोटे मौलवी काफी है। और आप अपने लिए मुझको रख लीजिए बादशाह, आप तो इतना जुल्म किए हैं कि आपको जब क्वेश्चन हजारों लाखों करेंगे मुनकर नकीर, तो उतने क्वेश्चन का जवाब अरबी में कौन देगा? मैं आपके लिए काफी हूँ, आपके साथ मैं जाऊंगा। अकबर को समझ में आ गया कि अच्छी बात है, ये बड़े मौलाना को मैं अपने लिए रख लेता हूँ और छोटे मौलाना को अपनी माँ के साथ भेज दो। अब छोटे मौलाना से कहा कि आपको जाना है, सफेद कपड़ा वपड़ा पहन के तैयार हो जाइए। छोटे मौलवी की हालत खराब कि चाह कंदरा चादर पेश, हम दूसरे के लिए कुआं खोदे
دیتے ہیں تو ہمارے لیے کنواں کھودا گیا۔ اس کے بعد معافی مانگ کر دونوں مولوی متحد ہو کر اکبر کو سمجھایا کہ کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث میں بات واضح ہے کہ اگر ایماندار ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، وہ زندگی میں ایک عربی نہیں پڑھا ہے لیکن اس کے باوجود بھی فٹافٹ عربی میں جواب دیتا جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ جنت کی زبان عربی ہے، جنت آخرت کی زبان عربی ہے، قیامت کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، حدیث کی زبان عربی ہے، تمام نبیوں کی زبان لگ بھگ عربی ہے، فرشتوں کی زبان عربی ہے، رب کی زبان عربی ہے۔ اس لیے عربی سب بولنا سیکھ جائے گا خود بخود میرے بات، تب اکبر کو سمجھ میں آئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت کے بڑے علماء کس طرح کرتے ہیں۔ بھائی شیخ الاسلام سلام اللہ امرتسری پوری جمعیت اہل حدیث کے جنرل سیکرٹری تھے، جیسے ابھی ہارون سراولی صاحب ہیں جنرل سیکرٹری پورے بھارت کا۔ ہائے ہائے ہائے، پیسہ جمعیت کا موجود ہے، لیکن جوتا پھٹ جائے تو موچی والا، جس کو ہم لوگ چمار بھی کہتے ہیں اپنی زبان، اپنے ساتھ دھاگا اور سوئی رکھے رہتے تھے، چپل پھٹ جائے تو اپنا بھی اپنے ساتھیوں کا سل دیا کرتے تھے۔ کیا غریبی کی زندگی گزارا۔ علامہ سید رضی حسین محدث دہلوی مدرسہ چلائے، فری میں بخاری کا درس دے، اور رات میں 4 گھنٹہ جا کے دلی پلیٹ فارم پہ کولی کا کام کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بنگال و بہار سے بچے پڑھنے کے لیے گئے کہ سب کولی تو بغیر داڑھی والے ہیں، ایک کولی داڑھی والا ہے، ان سے جا کے پوچھو۔ کہنے لگا کہ کولی صاحب، سید رضی حسین محدث دہلوی کا مدرسہ جانتے ہو جو جماعت اہل حدیث کے بڑے مولانا ہے؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا کتنا پیسہ لوگے؟ اس زمانے میں 4 آنا 8 آنا جو بھی تھا بول دیے۔ سب کا بکسہ سر کے اوپر لے لیے، بچے مٹر گشتی کرتے ہوئے چل رہے ہیں، مولانا اپنے ہی مدرسے میں رکھ دیے، پھر دلی پلیٹ فارم پہ آ گئے۔ صبح کے ٹائم میں فجر کی نماز پڑھ کے مولانا کرسی میں سفید کرتا پاجامہ ٹوپی لگا کے بیٹھے، بچے جب آئے داخلے کے لیے تو دیکھ کر کے بچہ کے بدن پہ کپ کپی تاری، کہنے لگا کہ لگتا ہے یہ وہی آدمی ہے جس کو رات میں ہم لوگ بکسہ ڈھلا کے لے آئے تھے۔ وہ رونے لگے، لوگوں سے پوچھے کہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے یہی کولی کا کام 4 گھنٹہ اپنے گھر کی کمائی اپنے گھر کی پرورش کے لیے کرتے ہیں۔ یہ جملہ سن کر کے جا کے رونے لگے۔ کہا رونے کی کوئی بات نہیں ہے بیٹو، تم لوگ پڑھنے آئے ہو، اب میں پڑھانے کے لیے یہاں آیا ہوں، لیکن یاد رکھے میں حلال غذا کھانے کے اہتمام کی وجہ سے 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ کولی کا کام کر لیا کرتے ہیں۔ ذرا بہت یاد کرو، جماعت اہل حدیث کے بڑے عالم نواب صدیق حسن خان بھوپالی مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال کے رہنے والے ہیں۔ دولت کی کمی نہیں، قوم کا پیسہ جمع ہے، ایک پیسہ خرد مرد نہیں کرنے والا ہے۔ ایک پیسہ کھانے کو وہ سور کا گوشت کے مترادف سمجھتے تھے، نہیں کھایا۔ ایک مشین خرید کے رکھے تھے، درجی گیری کر کے سلائی کی کمائی سے اہل حدیث کی بڑے عالم نواب صدیق حسن خان بھوپالی کنو جی رحمت اللہ علیہ اپنے زندگی کو بسر کیا تھا۔ میرے بھائی، آپ بھول گئے ہماری جماعت کے بڑے بڑے عالموں کی سیرت۔ سعودی عرب کے بڑے عالم مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ ابن باز رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا، ایک زندگی میں لا نہیں کہا۔ ہم لوگ چندہ دینا نہیں چاہتے، اس نے زندگی میں کسی کو نہیں بولا، لا منے نہیں۔ فقیر آیا اس کو بھی دے گا، توصیہ مانگا اس کو بھی دے گا۔ ان کی پوری زندگی، ان کی پوری حیات میں لا نہیں کہا، نہیں ہوگا نہیں بولا۔ افریقہ کے لوگ آ گئے، مدرسے کے سیکرٹری، کہا چندہ چاہیے، قال اللہ اور قال رسول کا صدا بند ہو جائے۔ کہا کیوں؟ کہا رمضان قریب ہے، مدرسے کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، شیخ ابن باز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 1 روپیہ موجود نہیں ہے ساتھ میں، اب کبھی زندگی میں لا نہیں بولے۔ کہا جائیے کل صبح آ جائیے گا۔ رات میں آ کر کے کچھ مولویوں کو بلا کے مشورہ کرنے لگے کہ قال الرسول قال اللہ کی صدا ہم بند کرنا گوارا نہیں کرتے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کہاں سے دوں گا؟ کہا ایک کام کرو، میرا 3 ویلر ٹیمپو جس میں بیٹھ کے فتویٰ دینے کے لیے سرکاری آفس جایا کرتے ہیں، اس کو اونے پونے دام میں بیچ دو۔ اس پیسے کو اکٹھا کر کے افریقہ کے مولوی کو پورا لفافے میں ریال پھینک کر کے دیتا ہے۔ یہ پیسہ گن کے دیکھتا ہے، کہتا 10,000 مانگا تھا، دیا ہے 15,000۔ سعودیہ میں پیسے کی کوئی کمی نہیں، ان کو پتا نہیں ہے کہ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے اپنی گاڑی بیچ کے دیا ہے۔ آج سے بس میں جائیں گے، مجبور ہو کر غیر سواری گاڑی۔ یہ جماعت اہل حدیث کے بڑے عالموں کی سیرت ہے دوستو، آپ بھول گئے۔ عرب کے دوسرے مفتی اعظم شیخ صالح عثیمین رحمت اللہ علیہ
ان کے گھر میں فتویٰ پوچھنے کے لیے شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عرب کا بادشاہ پہنچی۔ شیخ صالح عثیمین کہنے لگے کیا ضرورت ہے، آپ اتنے کلومیٹر طے کر کے بادشاہ ہو کر آئے ہیں، آپ ایک ٹیلی فون کر دیتے یا کسی سے خبر بھجوا دیتے، میں آپ کے گھر آ کر کے فتوے کا جواب دے دیتا۔ اللہ اکبر! شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، کہنے لگا یہ عالموں کی توہین ہے کہ چائے کی دکانوں میں فتویٰ پوچھا جائے، یہ عالموں کی توہین ہے کہ ان کو فتوے کے لیے گھر بلایا جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، سلف کا طریقہ ہے کہ فتویٰ پوچھنے کے لیے عالم دین کا گھر پہنچا جائے۔ اللہ اکبر! بادشاہ وقت آیا ہے شیخ صالح عثیمین کے گھر میں۔ شیخ صالح عثیمین نے کہا بادشاہ ہمارے گھر میں ایک کپ چائے پی کے جانا ہوگا، یاد رکھے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، عورتیں سب میکے چلی گئی ہے، کچھ پینشن میں اکیلا ہوں اور میرے ساتھ یہ 2 طالب علم ہے اور میں چائے بنا کے لے آتا ہوں۔ شاہ فہد مہمان روم پہ بیٹھے عرب کا بادشاہ اور وہ چائے بنا رہے ہیں۔ تاخیر ہونے پر شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گھر میں عورتیں نہیں ہے بول دیا تھا، گھر کے اندر چل پڑے کہ کس طرح شیخ چائے بنا رہے ہیں، تو دیکھا شیخ صالح عثیمین رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھ سے کھجور کے سوکھے پتے سے چائے بنا رہے۔ یہ منظر دیکھ کر شاہ فہد بن عبدالعزیز زاروں قطار رو پڑے کہ یہ وہ عالم دین ہے، سعودی عرب نے پوری دنیا کو پھینک دیا ہے، پورے بھارت کو بردھا پینسل اور اندرا آواس کے مکان میں سعودی گورنمنٹ نے کافی تعاون کیا ہے۔ کٹیہار سے لے کر جتنے بڑے بڑے میڈیکل کالج ہے سب سعودی گورنمنٹ کے چندے سے کالج بنایا گیا۔ اشفاق احمد کریم چندہ لا کر بنائے تھے اور ان کی انکوائری کے لیے شیخ اشفاق مدنی دربھنگہ والے کو بھیجا تھا، ساتھ میں میں بھی موجود تھا کہ کالج بنا ہے کہ یہ پیسہ کہاں گیا۔ آج پوری دنیا کو سعودی گورنمنٹ نے بھیج دیا ہے، ہمارے سعودیہ کے مفتی اعظم شیخ صالح عثیمین رحمت اللہ علیہ کے گھر میں کھجور کے پتے سے چائے بنایا جائے۔ فوراً جا کے زمین مکان الاٹ کر دیا شیخ صالح عثیمین کے نام پر اور سب چیز کو لے کر کے بوسنیا کے مسلمانوں کو سب چندے میں بھجوا دیا، کچھ نہیں رکھا میرے بھائی۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کو گاڑی دے رہے تھے کہ ایک بھاری گاڑی 2 کروڑ کی گاڑی 10 کروڑ کی گاڑی بھجوا دیے شاہ فہد کہ لے لیجئے، تو شیخ ابن باز نے گاڑی کو انکار کر کے واپس بھیجنا چاہا، لیکن فہد کی طرف سے لیٹر آیا کہ حاکم وقت کی پیروی ضروری ہے کہ نہیں، اطاعت ضروری ہے کہ نہیں۔ شیخ ابن باز نے جواب نہیں دیا، کہا گاڑی بھیج دو۔ گاڑی لے لیے، 1 ہفتہ چلانے کے بعد اس گاڑی کو بیچ دیا اور وہی بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد کے لیے پورے پیسے کو بھجوا دیا۔ میری یہ جماعت کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محدثین کا مختصر تعارف ہے میرے بھائی، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان پہ بزرگ عالم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی بولا علامہ شیخ البانی رحمہ اللہ اتنے بڑے حدیث کے جانکار، اللہ اکبر، کہ شیخ ابن باز نے کہا تھا کہ پورب سے پچھم، اتر سے دکن، اس نیلے آسمان کے نیچے علامہ البانی سے زیادہ حدیث کی جانکار اور سندوں کی جانکار کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اتنے بڑے عالم دین ہیں، لیکن بڑے عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو جائے گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا صرف معصوم عن الخطا بنایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، میرے نبی سے غلطی نہیں ہوگی۔ غلطی کرنا چاہے اللہ کہتا ہے میں فوراً ان کا ہینڈل سیدھا کرنے کے لیے کھڑا ہوں، لیکن باقی لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اتنے بڑے علامہ البانی، اللہ اکبر، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر محراب بنانا بدعت، محراب سمجھ رہے جہاں امام کھڑے ہوتے ہیں، یعنی سیدھی مسجد بنانی چاہیے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سمیع اللہ کے بعد ہاتھ کا باندھنا بدعت۔ عرب کے مفتی اعظم شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ ہاتھ کا باندھنا اچھا ہے، ایک کتابچہ لکھی اتمام الخشوع وضو الید بعد الرکوع، سمیع اللہ کے بعد پھر ہاتھ کو باندھ لیں، اور شیخ البانی کہہ رہے ہیں یہ بدعت، خیال کیجئے گا۔ اور مسجد میں محراب بدعت، یہ بھی سمجھ میں یاد رکھیے گا، لیکن جیسے آج کل خوب بدعت چل رہی ہے نا، فطرے میں پیسہ دینا بدعت ہے، قبرستان پہ مٹی دینا بدعت ہے، گھر والے کدال سے مٹی کھینچ کے قبر برابر کر دے گا، ہاتھ اٹھا کے دعا بدعت ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ ہاتھ میں صرف اللہم ثبت و ثبت اقدام کہہ کے چلا جائے گا۔ بدعت کا دور دیکھ رہے ہیں نا، اور بدعت ہے کہ مسجد میں سترہ ہر ایک کو رکھنا پڑے گا سنت نمازوں میں، اگر سترہ رکھے تو بغیر سترے کی نماز نہیں ہوگی۔ اور فتویٰ کیا آیا ہے کہ قربانی کے جانور میں، بڑے جانور میں گائے پہ 7 حصہ اور اونٹ میں 10 حصہ بدعت ہے، یہ سفر کا حکم تھا، اس لیے آپ کو ایک
मुकम्मल जानवर कुर्बानी देनी होगी। और फतवा क्या आया है, जो मौलवी सूर लगा के तकरीर करे उनको फांसी में चढ़ाया जाए। अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन यूसुफ का कहना है कि जो नारे तकबीर बोले या सूर लगा के रेखा के उर्दू बंगला कोई भी तकरीर करे, उस मौलवी को टांग दोनों ऊपर करके बांध के रात भर कोड़ा लगाओ। ये हदीस और शरीयत से साबित नहीं है। फतवा क्या क्या देखोगे। लेकिन खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चिलम, हुक्का और पान में 3 चीज हराम, कत्था भी हराम, चूना भी हराम, जर्दा भी हराम। ये सब जो सेवन करता है, जो खाता है, अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन यूसुफ कहते हैं इनकी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होगी। मेरे भाई और दलील सुनोगे, मस्जिदों में गैर मुस्लिमों के पैसा, हाल में एक उनका बयान आया है कि योगी मोदी भी पैसा दे मूरत बेचकर तो वो पैसा भी मस्जिद पे लगाना उत्तम है। ये अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन यूसुफ बांग्लादेशी का फतवा है। कहा था कौन जाहिल मौलवी आपको बोलते हैं कि गैर कौम का पैसा मस्जिद पे लगाया नहीं जा सकता। तो कौन कौन फतवा देखोगे, जहालत का फतवा देख रहे हैं शिद्दत। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा है कि खैरुल उमूर अवसतुहा, बेहतरीन अमल बीच का अमल है, मीडियम अमल, अत-तवस्सुत बैन अल-इफ़रात व तफ़रीत। मेरे भाई जामिया सल्फिया मरकजी दारुल बनारस में शेखुल हदीस अल्लामा शेख अब्दुल सलाम साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह मोहतरम कहे जाते थे। बुखारी को मुस्लिम पढ़ाते थे, वो शिद्दत नहीं बरतते थे कि लफ्ज़ बिदअत मत कहो, क्योंकि अभी भी खुतबे में हमने पढ़ा है और जुमे के खुतबा में भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है, और कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर गुमराही का मुर्तकिब जहन्नमी है। तो इसका मतलब दुआ मांगना बिदत है। तो आज से 20 साल पहले लाखों करोड़ों नबी के इंतकाल के बाद मुहद्दिस आए, बड़े बड़े इमाम आए, सब दुआ मांगते हुए आए, तो वो सब जहन्नम में चले जाएंगे। आज भी देवबंदी उलमा नदवतुल उलमा लखनऊ और दारुल देवबंद 1 सेकंड के लिए इज्तिमाई दुआ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या सबको कहोगे जहन्नमी है? नऊज़ुबिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। इसलिए शेख इब्न बाज और बड़े बड़े उलमा इस दुआ को बिदत कहने से गुरेज करते थे। साबित नहीं ये बोल दो, लेकिन बात बात पर बिदत कह करके अवाम को गुमराह ना कीजिए, है कि नहीं? इस तरह कब्रिस्तान पे मिट्टी देने की बात हदीस से साबित है कि 3 लोग मिट्टी देते थे, समझ रहे? अब मिट्टी देना सुन्नत, उसकी 2 कीरात नेकी बताई गई। कीरात वजन कितना कुंटल, तो आपने फरमाया 2 कीरात। 1 कीरात मिस्ल वहद, नबी ने कहा वहद पहाड़ के बराबर। इसलिए जनाजा पढ़ने में आधी नेकी और आधा मिट्टी देने में। अब बताइए ये भी मसला आ गया कि बिदत, तो इस बिदत से परहेज करें। मिट्टी देना बिल्कुल सुन्नत। कब्रिस्तान की ज़ियारत भी कर सकते हैं, नबी ने पहले रोका था, बाद में कहा ज़ियारत कर सकते हैं। इस तरह से फितरे में आप चावल दाल के अलावा पैसा भी दे सकते हैं, लेकिन उत्तम तरीका है कि गल्ला दिया जाए। लेकिन पूछना चाहता हूं जो बेआईनी ही नबी का गल्ला अदा करने को सुन्नत बताते हैं, उनसे पूछो कि नबी के दौर में एक आदमी की तरफ से किशमिश दिया गया था, खजूर दिया गया था, मुनक्का दिया गया था, तो आप भी अगर नबी की बेआईनी सुन्नत पे अमल करेंगे तो ज़्यादातर वो लोग खजूर किशमिश खाने वाले फ्रूट देते थे 2.5 किलो, तो आपको भी फ्रूट देना चाहिए, है ना? तब तो बेआईनी ही सुन्नत पे अमल पे रहा होगा। तो कहने हम लोग ज़्यादा दाल चावल खाते हैं इसलिए वो देंगे। तो हमारा कहना है कि शिद्दत मत इख्तियार करो, इसके साथ साथ पैसा भी देना जायज़ है, इसको मान के चलना पड़ेगा। इसी तरह खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये पूरी दुनिया जानती है कि अक्सर इंडिया में सब रिवाज है। जिस मुल्क पे रिवाज नहीं है वो इसको मुतलक हराम मानते हैं, और अहले हदीस का फतवा ये हराम है, समझ रहे? लेकिन ऐसा हराम नहीं कि 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होगी, लेकिन इसका खास ख्याल रखें कि आप इस हराम को उस तरह के हराम पे ना ले जाए। शिद्दत को ख़त्म करें। इन्हीं चंद कलिमात के साथ टाइम ख़त्म है। मौलाना पुरजा दिखा चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दर्जनों फतवे और मसले ऐसे हैं, सब मसले को ले आओ, मैं इसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। छोटा छोटा लकड़ी का मलकैन, ये मिल्की मोहल्ला पूर्णिया मस्जिद में लोगों ने रखा था, उस सूत्रे को मैंने ले जाके जला दिया है। हमने कहा बिदअत नहीं तो क्या है? किस मौलवी ने तुमको ये बताया कि लकड़ी का सूत्रा बना के रखना है और जेब में रखना है? फर्ज नमाज पढ़ लेंगे बगैर सूत्रे की, इसलिए कि इमाम का सूत्रा मुक्तदी का सूत्रा है। अब अलग से सुन्नत पढ़ने में खड़े होंगे तो सामने सूत्रा जेब से निकाल के रख देंगे। ये रिवाज कहाँ से लाए हो? मैंने कहा बुखारी मुस्लिम की रवायत, वो क्या नहीं अब तदीरून अहले सहाबा, सहाबा झपट पड़ते थे फर्ज पढ़ने के बाद सूत्रे की तरफ। वजाहत आई है मस्जिद के खंभों की तरफ, वजाहत आई है मस्जिद के दीवारों की तरफ। यहाँ मेहराब में इकामत पढ़ी गई है, ये बेईमान मौलवी जमात
کھڑی نہیں کر رہے، اللہ اکبر نہیں کہہ رہے، کہتے لے آؤ سترہ، امام کے محراب میں بھی سترہ لگائے۔ یہ کیوں شدت کر رہے ہو؟ اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ یرید بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے تشدد والے فتوے سے امت کو بچنے اور بچانے کی ضرورت ہے، نہیں تو نت نئے فتوے اکثر نو پرتیک دن رنگ برنگ کی باتیں آ جائیں گی، عوام مخمسے میں پڑ جائیں گی، عوام کے اندر خلبلی مچ جائے گی کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ اس لیے عوام سے بھی گزارش ہے کہ آپ جلدی کسی بات کو مان نہ لیں۔ دو چار مولوی، مولانا فاروق اعظم سلفی صاحب یا اور کوئی بڑے مولانا موجود ہیں تو ان سے پوچھ کر بات کی تحقیق کر لیں، اس میں کوئی گناہ و مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن آپ اس کا یاد رکھیں کہ سلف کا فتویٰ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اہل حدیث کے بڑے علماء، بڑے محدثین اور صحابہ کا فتویٰ وہ زیادہ اچھا ہے۔ جہاں تک غلطی کی بات ہے تو شیخ البانی اور امام ابو حنیفہ یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ آپ کہیں گے توہین کر رہے، توہین نہیں۔ ابو بکر صدیق سے، فاروق اعظم سے، عثمان غنی سے، علی مرتضیٰ سے بھی فتویٰ دینے میں غلطی ہوئی ہے۔ سن لیجیے حدیث، ابو بکر صدیق نے کہا کہ دادی اگر زندہ ہے تو میراث میں سے حصہ نہیں پائے گی۔ دو صحابی نے حدیث دکھائے کہ نبی تو دادی کو میراث دیتے تھے، ابو بکر پائے اپنی بات چھوڑ لی، پھر ممبر پہ چڑھ کے بولے کہ دادی کو میراث دینا سنت۔ یہ ابو بکر سے فتویٰ دینے میں غلطی ہوئی، فوراً مان گئے۔ دوسرے بڑے صحابی فاروق اعظم ہے، یہ بڑے بڑے امام نہیں، نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام دوسرا مقام ہے عمر کا۔ حضرت عمر نے کہا کہ بیوی کو مہر میں خاص رقم مان لیجیے 10,000، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے ہو۔ ایک دیہاتی عورت قرآن کی آیت لے کر آئی، اب آیت دکھایا تب حضرت عمر اپنے ہاتھ سے پیشانی میں مار رہے تھے کہ اس بدو عورت کے برابر بھی خطاب کا بیٹا قرآن سمجھ نہیں سکا۔ اللہ نے اس آیت میں کہا ہے وَإِنْ آتَيْتُمُ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم اپنی بیویوں کو ایک بورا، ایک اونٹ کا کھال بھر کے سونا بھی دینا چاہے تو دے سکتے ہو۔ غلطی ہو رہی ہے نا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا جس عورت کا شوہر مر جائے وہ عدت گزارے گی میکے جا کر کے۔ حضرت ابو سعید خدری کی بہن حضرت فریہ بنت مالک موجود تھی، وہ آ کے بولی کہ میرے نبی کے زمانے میں میرا شوہر مر گیا تھا، انتقال کر گیا تھا، میں نے عدت گزارنے کے بارے میں نبی سے فتویٰ پوچھا تو نبی نے کہا تم عدت گزارے گی اور سوگ ویکت کرے گی سسرال میں۔ حضرت عثمان اپنے فتویٰ کو چھوڑ دی۔ علی مرتضیٰ نے کہا تھا کہ مرتدین کی جماعت جو لایا گیا ان کو آگ میں جلا دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت محمد بن مسلمہ سب نے کہا کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، نبی نے کہا آگ کی سزا اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ فتویٰ موجود ہے کہ جو پروانے گرتے ہیں برسات کے موسم میں اس کو بھی آگ میں جلتے ہوئے دیکھ کر نبی نے برداشت نہیں کیا ہے کہ پانی رکھ دو، پانی میں ڈوب کے مر جائے یہ پروانے لیکن آگ میں جل کے نہیں مرے۔ علی تم کیا فتویٰ دے رہے ہو؟ حضرت علی رجوع کر لیے، کہا کہ کسی کو آگ میں نہیں جلایا جائے گا، بھلے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جب بڑے بڑے صحابہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام رکھنے والے صحابہ سے فتویٰ دینے میں غلطی ہو رہی ہے، چونکہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، معصوم عن الخطا صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، نبی کی بات کو رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے صحابہ کہتے تھے کہ سب کی باتیں رد بھی کی جا سکتی ہے، لی بھی جا سکتی ہے، الا صاحب هذا القبر، اس قبر والے کا نہیں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قابل رد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم یاد رکھیں بڑے سے بڑے مولانا، چاہے امام ابن تیمیہ ہو، چاہے امام اعظم ابو حنیفہ ہو، چاہے امام احمد بن حنبل ہو، چاہے امام مالک ہو، چاہے بڑے سے بڑے مولانا ہو، وہ انسان ہے اور کتاب و سنت ایک سمندر ہے، اس میں چھلانگ لگاتے لگاتے کوئی ضروری نہیں کہ ہر بات ہماری آپ کی صحیح ہو جائے۔ اس لیے ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کا پابند بنے، نئے فتوے پہ دھیان نہ دیں اور توسط بین الافراد و تفرید کی راہ کو اپنائیں۔ یقین مانیے یہی طریقہ صحابہ کا تھا، یہی طریقہ سلف کا ہے، یہی طریقہ بزرگان دین کا ہے، یہی طریقہ امامان دین